رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات ہے، سحری کا موقع ہے، 23ویں شب، دوسری تاکرات، ممکنہ شب قدر۔ ناظرین 1447 ہجری سن 2026 میں میں پی ٹی وی ہوم کے ذریعے سے آپ سے مخاطب ہوں۔ بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ورد زبان رکھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ۔ آج قصص القرآن میں ناظرین یوسف علیہ السلام ہی کا قصہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کل بات کہاں رکی تھی؟ بات وہاں رکی تھی کہ عزیز مصر جو ہے اس نے ایک بات کہی تھی، اور وہ بات اس وجہ سے کہی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے ایک کلیم کیا تھا۔ کلیم کیا تھا؟ پہلے یہ سن لیجئے کہ زلیخا جو ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات کے اسیر ہو کے یوسف علیہ السلام پہ اٹیمپٹ کرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام ظاہر اللہ کی مدد سے اپنی عزت کو محفوظ رکھتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، سامنے عزیز مصر موجود ہے، اور عزیز مصر کہتا ہے جب یوسف علیہ السلام نے یہ کلیم کیا کہ یہاں پر جھولے میں زلیخا کے ماموں کا ایک لڑکا ہے جو 4 مہینے کا ہے، اس سے پوچھ لو یہ میرے بارے میں گواہی دے گا۔ عزیز مصر نے کہا کہ 4 مہینے کا بچہ کیسے بولے اور اس کے کیا جانے اس بارے میں؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے بولنے کی طاقت دینے اور اس سے میری بے گناہی کی شہادت دلوانے پر قادر ہے۔ عزیز مصر نے اس بچے سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بچہ بولنے لگا، اور کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے، آگے سے اگر پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام معاذ اللہ سچے نہیں، اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ جب قمیص کا ناظرین معائنہ کیا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور زلیخا کی خیانت واضح ہو گئی۔ زلیخا کی خیانت ناظرین اور یوسف علیہ السلام کی برات ثابت ہونے کے بعد عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح معذرت کی کہ اے یوسف علیہ السلام، آپ اس بات سے درگزر کیجئے اور اس پر غمزدہ نہ ہوں، آپ یقیناً پاک دامن ہیں۔ یہاں ایک جملہ ناظرین ضروری ہے اور میں دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کی جب پاک دامنی کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے کے بچے سے ان کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی، لیکن جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ یعنی صدیقہ بنت صدیق کی بات آئی ناظرین تو عالم کیا تھا؟ عالم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کی پاکی کی گواہی دی، اور قرآن کی آیات یعنی سورہ نور کی صورت میں رہتی دنیا تک آپ کی پاکی جگمگاتی رہے گی۔ ناظرین اس کلام سے عزیز مصر کا یہ مقصد تھا جو کلام اس نے کیا کہ اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا تاکہ عوام میں یہ مشہور نہ ہو جائے۔ پھر عزیز مصر زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ اے عورت، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ کہ تو نے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی، حالانکہ وہ اس سے بری ہے۔ بے شک تو ہی خطا کار ہے کیونکہ تو نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کا ارادہ کیا۔ عزیز مصر نے اگرچہ اس واقعے کو بہت دبایا ناظرین، لیکن یہ خبر چھپ نہ سکی اور اس کا چرچا پورے شہر میں ہو گیا۔ شہر میں جو شرفا تھے اور شرفا مصر کی جو عورتیں تھیں، زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں باقاعدہ باتیں بنانے لگے۔ جب زلیخا نے سنا کہ مصر کے اعلیٰ طبقے جو ایلیٹ کلاس یعنی یوں کہیے کہ جو سپر ایلیٹ کلاس تھی، اس طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر اس سے ملامت کر رہی ہیں، تو اس نے سوچا کہ اپنی محبت سے مجبور ہونے کا سبب ان کو اچھی طرح سے ذرا عملاً سمجھا دے۔ چنانچہ اس نے اس کے لیے کیا یہ کہ ایک دعوت کا باقاعدہ ایک پورا دعوت کا اہتمام کیا، اور اس میں جو جتنی بھی اعلیٰ طبقے کی جو 40 خواتین تھیں ان کو باقاعدہ مدعو کیا، اور وہ سب عورتیں تھیں جنہوں نے زلیخا پر ملامت کی تھی۔ یعنی اب آپ سوچ لیجئے کہ مصر کی جو سپر ایلیٹ تھی وہ اس وقت اس دعوت کے اندر موجود تھی۔ زلیخا نے ناظرین ان عورتوں کو بہت عزت و احترام کے ساتھ مہمان بنایا اور ان کے لیے انتہائی پر تکلف نشستوں کا اہتمام کیا، جس پر وہ آرام سے تکیے لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ دسترخوان بچھائے گئے اور دسترخوان میں جو طرح طرح کے کھانے رکھے گئے، طرح طرح کے میوے رکھے گئے، یعنی انتہائی پروٹوکول کے ساتھ انتہائی VIP انتظام کیا گیا۔ پھر زلیخا نے ان سب کو ایک ایک چھری دی تاکہ وہ اس سے کھانے کے لیے پھل کاٹیں اور میوے تراش لیں۔ اس کے بعد ناظرین زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عمدہ لباس پہننے کے لیے دیے اور کہا کہ ان عورتوں کے سامنے تشریف لائیں۔ پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے انکار کیا، لیکن جب اصرار کیا گیا اور تاکید کی گئی، یعنی بہت زیادہ اس نے فورس کیا
کیا تو زلیخا کی مخالفت کے اندیشے میں آپ کو ظاہر سامنے آنا ہی پڑا. جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے یہ سمجھ لیجیے کہ اس موقع پہ خاص انٹیوشن دی کہ ان کو یقیناً یہاں پہ جانا چاہیے. بہرحال اب قصہ یہ ہوا ناظرین کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو ان کے چہرے سے آثار نبوت عیاں تھے. ظاہر عیاں ہونے تھے, شرافت تھی, ایمانداری تھی, اس کی ایک مجسم تصویر آپ بن کر تشریف لائے تھے. جب سب کے سامنے آپ تشریف لائے تو ان دیکھنے والوں کے کیا تاثرات تھے. جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کی فرمائش پر تشریف لاتے ہیں تو مصر کی حسین عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی تعریف اور توصیف کیے بغیر نہ رہ سکیں, کیونکہ انہوں نے اس عالم افروز جمال کے ساتھ خاندان نبوت کے انوار, عاجزی و انکساری کے آثار, شاہانہ ہیبت و اقتدار, یعنی جتنا بھی یوں کہیے کہ جتنے بھی دنیا کی جو مطلب رغبت ہے اس سے مکمل طور پہ دوری, اور حسین و جمیل عورتوں سے بے نیازی کی شان دیکھی تو انتہائی تعجب کے اندر ڈوب گئی, اور آپ کی عظمت و ہیبت ان کے دلوں میں بھر گئی, اور حسن و جمال نے ایسا وارفتہ کیا ان کو, ایسی وارفتگی ان میں پیدا ہوئی کہ وہ عورتیں خود ہی بھلا بیٹھیں, اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے حسن کے اندر مکمل طور پہ میں ہو کر جب وہ پھل کاٹنے لگیں تو بے خودی کے عالم میں اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلا بیٹھی اور پکار اٹھی کہ سبحان اللہ. وہ ہے نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ناظرین یہ کوئی ظاہر وہ کہہ اٹھی کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ عظمت والا اور عزت والا فرشتہ ہے. ایسا حسن و جمال انسانوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, اور اس کے ساتھ نفس کی یہ طہارت کہ مصر کے اعلیٰ خاندانوں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سپر ایلیٹ خاندانوں کی حسین و جمیل خوبصورت ترین عورتیں طرح طرح کے نفیس لباس پہنے سامنے بیٹھی تھیں, زیوروں سے آراستہ اور پیراستہ تھیں, لیکن اس کے باوجود آپ کی شان بے نیازی تھی کہ آپ قطعاً ان کی طرف التفات بھی نہیں کرتے تھے اور نظر اٹھاتے بھی نہیں تھے, بلکہ نظر جھکا کر آپ وہاں سے گزر رہے تھے. ناظرین کرام, حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ یقیناً کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا یہ ایک اور منظرنامہ ہے, اس کو ذرا سنیے. اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کی سزا متعین کی گئی اور آپ علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا گیا تو ان کے ساتھ 2 نوجوان بھی قید میں باقاعدہ ڈال دیے گئے. ان میں سے ایک مصر کے شاہ اعظم ولید بن نزدان کے باورچی خانے کا انچارج تھا, اور دوسرا اس کا ساقی تھا, یعنی اس کو شراب پیش کیا کرتا تھا. ان دونوں پر ناظرین یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا, اور اس جرم میں دونوں ہی قید کر دیے گئے تھے. قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم کا اظہار شروع کر دیا اور فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہوں. ایک دن بادشاہ کے ساقی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک باغ میں ہوں اور وہاں ایک انگور کی بیل میں 3 خوشے لگے ہوئے ہیں. بادشاہ کا کاسا میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے ان انگوروں کا رس نچوڑ کر بادشاہ کو پلایا اور اس نے پی لیا. کچن کا انچارج بولا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بادشاہ کے کچن میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے باقاعدہ آ کر کھا رہے ہیں. اے یوسف علیہ السلام, آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے. اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 میں یوں بیان کیا ہے, اور ان کے ساتھ 2 جوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں, اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں, اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. اے یوسف, ہمیں اس کی تعبیر بتائیے, بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں. ان 2 لوگوں نے ناظرین خواب تو نہیں دیکھا تھا, سمجھ رہے ہیں آپ بات, خواب تو نہیں دیکھا تھا, لیکن یوسف علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ خواب دیکھے ہیں, لہٰذا ہمیں تعبیر بتائیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بتانے سے پہلے بڑے مؤثر اور مدلل انداز میں اللہ کی توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو, اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. توحید و ایمان کی دعوت کے بعد ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قید خانے کے 2 ساتھیوں, تم میں ایک یعنی بادشاہ کو شراب پلانے والا تو اپنے عہدے پر بحال کیا جائے گا اور پہلے کی طرح بادشاہ کو شراب پلائے گا, اور 3 خوشے
جو خواب میں بیان کی گئے ان سے مراد 3 دن ہیں، وہ اتنے ہی دن قید خانے میں رہے گا، پھر بادشاہ اسے بلا لے گا اور جہاں تک دوسرے شاہی باورچی کا تعلق ہے تو اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا، پھر پرندے اس کا سر کھا لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعبیر سن کر ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے تو خواب تو دیکھا ہی نہیں تھا، ہم تو ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے، ایسے ہنسی مذاق، یعنی آپ سے جو ہے وہ کہیے کہ جھوٹ بول رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے، جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا اور جو میں نے کہہ دیا وہ ضرور واقع ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواب انہوں نے جھوٹا گڑھا تھا، لیکن چونکہ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلا دی اور فرما دیا ساتھ ساتھ کہ اب جو میں نے کہہ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اب یہ حکم اٹل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم سے ناظرین ساقی کے بارے میں جان لیا تھا کہ وہ بچ جائے گا، چنانچہ اس نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا اور میرا حال بیان کرنا کہ قید خانے میں ایک مظلوم بے گناہ قیدی ہے اور اس کی قید کو ایک زمانہ گزر چکا ہے، لیکن باہر جا کر وہ شخص بھول گیا، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام ناظرین کئی برس تک جیل میں رہے۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا، کیونکہ ہر کام ناظرین یہ ذہن میں رکھیے اللہ ہی کے اذن سے ہوا کرتا ہے، لیکن نبی کی شان یہ ہے، نبی ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ ہمیں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے، کبھی بھی جلد بازی یعنی عجلت نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال کچھ مدت گزرنے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اس کی صورت یہ بنی ناظرین کہ مصر کے شاہ اعظم ریان بن ولید نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس سے اس کو بہت پریشانی ہوئی۔ تعبیر بیان کرنے والوں کو جمع کر کے اس نے اپنا خواب بیان کیا اور اس نے تعبیر پوچھی، انہوں نے جواب دیا کہ یہ جھوٹا خواب ہے اور ہمیں اس کی تعبیر معلوم نہیں۔ بادشاہ کے اس خواب کو قرآن مجید نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 میں اور 44 میں یوں بیان کیا ہے، اور ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں 7 موٹی تازی گائے دیکھی ہیں، انہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے دیکھے ہیں اور دوسرے 7 ہی خشک۔ اے درباریوں، مجھے میرے خواب کا جواب بیان کرو اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ پریشان خوابیں ہیں اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ ساقی ناظرین وہاں پر موجود تھا، اب ذہن میں رہے منظرنامہ پھر میں تبدیل کر رہا ہوں اور آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس قید خانے کی طرف۔ وہاں پر ایک ساقی تھا جس کو یوسف علیہ السلام نے بتلایا تھا کہ میں خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں اور جا کر جو ہے وہ اپنے بادشاہ کو بتانا، اور جا کے بھول گیا اور برسوں تک بھولا رہا۔ اب اللہ تعالیٰ کو چونکہ منظور تھا تو اب وہ پوری سمجھ لیجئے کہ آپ کے باہر تشریف لانے کی ایک باقاعدہ قدرت کی طرف سے بنت ہو رہی ہے۔ شاہی ساقی جس نے قید سے نجات پائی تھی، یوسف علیہ السلام کا پیغام اسے اچانک ایک دم اس کو ریکال ہو گیا کہ مجھے کوئی بات یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا اور جا کر اسے بتانا۔ چنانچہ ناظرین ساقی نے یہ کہا کہ میں جو ہوں لیکن میں آپ کو جو ہے تعبیر بے شک بتلا دوں گا، لیکن ایک کام کیجئے کہ مجھے قید خانے میں بھیج دیجئے، کیونکہ وہاں خوابوں کی تعبیر جاننے والا ایک شخص موجود ہے۔ ساقی کی پیشکش سن کر بادشاہ نے اسے بھیج دیا اور اس نے قید خانے میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں بادشاہ کا خواب سنایا۔ اس کا خواب سن کر یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی ناظرین وہ قرآن پاک نے بیان کی ہے، اور وہ کیا بیان کی ہے وہ انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا اگر زندگی رہی تو۔ اس دعا اس امید کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ بس لوٹتے ہیں اور لوٹ کر پھر آپ سے مزید گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان